الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، جہاں پر معاشرہ ہوتا ہے، انسان مل جل کر رہتے ہیں، وہاں پر لازمی طور پر ان کا ایک اجتماعی نظام قائم ہو جاتا ہے۔ جہاں مسلمان مل جل کر رہیں تو ان کے لیے ایک حکومت کا قائم کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے لیے فرض کر دیا گیا ہے۔ اجتماعی نظام اور اس کا کوئی نہ کوئی امیر بنانا، یہ صحابہ اکرام کے اجماع سے فرض کر دیا گیا ہے۔ ابن خلدون جو بہت بڑے مورخ ہیں، تاریخ نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اجتماعی طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی حاکم کو بنانا فرض ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی سب سے پہلا کام صحابہ اکرام نے اجماع کے طور پر جو کیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت تھی۔ ان کو اپنا امیر بنایا تھا، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا کام ان کے لیے جو بھی تھا ضروری وہ کرنے کی طرف توجہ کی گئی۔ صحابہ اکرام کے اس اجماع سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کو بے نظام اور بے حکومت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور باہم لڑائی جھگڑے اور بے نظمی اور بے امنی عام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جہاں کہیں بھی، جس وقت بھی، جس دور میں بھی مسلمانوں کی کسی علاقے میں اکثریت رہی تو مسلمانوں نے یہ کام ضرور کیا کہ اپنا کوئی نہ کوئی امیر بنایا۔ کوئی امیر باہم مشورے سے مل کر آتا تھا، کوئی امیر جنگ کر کے، قبضہ کر کے، تلوار کے زور پہ حکومت کرتا تھا۔ جس طریقے سے بھی امیر ہوتا تھا تو لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے اور وہ نظم و ضبط چلاتا تھا۔ ہمیشہ سے دنیا میں ایسا دستور رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر اے مسلمانوں تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت دیتا ہے، کسی بھی معاشرے کا تمہیں امیر بناتا ہے، تو پھر اس امام کی، اس امیر کی، اس حکمران کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، اس کو بے ذمہ داری یا بے لگام نہیں چھوڑا۔ اس حکمران کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اگر وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا تو اس کا دنیا اور آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ امام عادل یعنی عدل والا حکمران ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اور اگر کوئی حکمران عدل و انصاف کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کتنا فضیلت والا شخص ہوتا ہے،
اور اگر کوئی حکمران عوام کی، رعیت کی، اپنے زیر ماتحت لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کون کون سے عذاب اللہ رب العزت نے اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اگر معاشرے میں عدل و انصاف ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اگر حاکم اچھا مل جاتا ہے تو اس کا معاشرے پر کتنا مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لو کانت لی دعوت مستجابۃ، اگر اللہ رب العزت مجھے ایک دعا کا موقع عطا فرمائے اور مجھے یقین ہو کہ میری یہ دعا قبول ہوگی، یعنی مجھے پکا یقین ہو، پتہ چل جائے مجھے کہ میری دعا قبول ہوگی ہی ہوگی، تو پھر میں اس دعا کو استعمال کروں گا، لجعلتھا للسلطان، میں اس دعا کو استعمال کروں گا اچھے حکمران کے لیے۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا حاکم اچھا بنا دے، صالح بنا دے۔ یہ کیوں؟ اس کا ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دعا کا موقع عطا فرماتا ہے تو آپ اچھا حکمران کیوں طلب کرتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِصَلَاحِهِ صَلَاحَ الْأُمَّةِ، کیونکہ اچھے حکمران کی وجہ سے عوام یعنی امت کی اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ اچھے حکمران کی وجہ سے، نیک حکمران کی وجہ سے ایک ماحول بن جاتا ہے جس کی وجہ سے امت کے اوپر اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کے الٹ برے حکمرانوں کی وجہ سے خود بخود معاشرے کے اندر ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس سے لوگوں میں برائی عام ہو جاتی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صنفان اذا صلحا صلحت الامتی، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو پوری امت ٹھیک ہو جائے گی، پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، ایک وَإِذَا فَسُدَ فَسُدَتِ الْأُمَّةُ، اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ دو قسم کے لوگ بگڑے ہوئے ہوں گے، برے ہوں گے، تو پوری امت کے اندر، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ایک السلطان، دوسرے العلماء۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمران درست ہوں گے تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا، اور اگر علماء درست ہوں گے تو پورے معاشرے پر اچھے اثرات خود بخود مرتب ہونے لگ جائیں گے۔ اگر یہ دونوں قسم کے لوگوں میں برائی عام ہو جائے گی تو پھر معاشرے کی تباہی کا اندازہ تو ہم خود بخود لگا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین، اہل ایمان کی یہ علامت ہے کہ ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین کے اندر طاقت دے دیتے ہیں، اللہ ان کو حکومت دے دیتے ہیں، اقام الصلاۃ، تو ان حکمرانوں کی صفات میں پہلے نمبر پر ان کو معاشرے کے اندر نماز قائم کرنی چاہیے۔ اقامت صلاۃ، معاشرے کے اندر نماز اسی وقت پھیلتی ہے اور معاشرے کے اندر نماز کی ادائیگی کا احساس، یعنی اللہ کی عبادت کا احساس اسی وقت پھیلتا ہے جب معاشرے کے حکمران طبقہ، ایلیٹ جو طبقہ ہے، اس کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے اور انہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں مومنوں کو دنیا میں اقتدار دیتا ہوں تو ان مومنوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے میں نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بندوبست کریں، وامروا بالمعروف، اور اچھائی، جتنی بھی اچھائی نظر آئے معاشرے میں اس کو پھیلانے کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے کی تلقین کریں، وللہ عاقبۃ الامور، ہر چیز کا انجام تو پھر اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آخری آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ حکمرانوں کا انجام بھی اللہ کے پاس ہے، اور ان حکمرانوں کو منتخب کرنے والے لوگوں کا انجام بھی اللہ کے پاس ہے۔ انجام کار تو پھر اللہ کے پاس ہے، لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت انہیں حکومت دیتا ہے تو پھر ان کو معاشرے کے اندر اچھے کام کرنے چاہیے۔ علماء قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو، یعنی عوام الناس کو، حکمرانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے، جن کے پاس حکم کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کوئی کسی بات میں جھگڑا پیدا ہو جائے، ظاہر ہے اس آیت کے سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا کہاں پیدا ہوگا، یعنی عوام میں اور حکمرانوں میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، اگر حکمرانوں کا کوئی حکم تمہیں صحیح نہ لگے تو کیا کریں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹاؤ۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے، ہر وقت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، ہمہ وقت ہر حکم میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن امیر کی جو اطاعت ہے اس میں شرط لگا دی گئی ہے کہ اگر وہ امیر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہارے اوپر حکومت کرتا ہے تو تم اس کی اطاعت کرو، اور اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو تم اس معاملے میں اس کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ اللہ اور رسول کی طرف بات کو لوٹانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ اہل ایمان کا یہ بھی کام ہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور معاشرے میں نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں تو آپس میں ان کو معاملات چلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 38 ہے، یہ ایک اہم ترین آیت ہے۔ اس میں فقہاء اور جتنے بھی قوانین لکھنے والے ہیں وہ اس آیت کریمہ سے ایک بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ امرہم شورى بینہم، کہ آپس میں معاملہ چلانے کے لیے باہم مشورہ کیا کریں، یعنی حکمرانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم عوام سے مشورہ کرو، اور ایک شورا ہونی چاہیے، ایک مجلس ہونی چاہیے جس میں عقل مند اہل عقل اہل علم لوگ جمع ہوں اور آپس میں معاملات کو چلانے کے لیے باہم مشورہ کریں۔ اب سوچیں، باہم مشورہ جو ہوگا وہ دین کے بارے میں ہوگا؟ نہیں ہو نہیں سکتا، کیونکہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ باہم مشورہ ظاہر ہے دنیا کے معاملات چلانے کے لیے ہوگا کہ ہم کس بیرونی طاقت کے ساتھ معاہدہ کریں تو کیا کریں، ہم آپس میں رہیں تو کس طرح رہیں، ہمارے معاشرے میں بلدیاتی نظام چلے تو کیسے چلے، سڑک اور عوام کی حکومت اور جو بھی معاملات ہیں ظاہر ہے چلنا ہے، ایک فوج ہوگی، ایک پولیس ہوگی، ایک ادارے بنیں گے، ہاسپٹل بنیں گے، اسکول بنیں گے، کالج بنیں گے، لوگوں نے زندہ رہنا ہے، تنخواہ کریں گے، کاروبار چلے گا، یہ کیسے چلائیں؟ اس کے لیے باہم مشورہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے بھی ان کو اجازت دی ہے۔ دین کے بارے میں تو آپ مشورہ کر نہیں سکتے کیونکہ دین اسلام تو مکمل ہے، دین کے خلاف مشورہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر دین کو توڑنے کے لیے باہم مشورہ کرو گے تو تم مسلمان ہی نہیں رہو گے۔ ہاں، آپس میں رہنے کے لیے مل جل کر تم باہم مشورہ کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا تھا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے نبی کو حکم ملا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ وہاں پر بھی علماء یہی لکھتے ہیں کہ صحابہ سے جو مشورہ ہے ظاہر ہے وہ ان کی جو زندگی ہے، ان کا رہن سہن ہے، وہ اس کے بارے میں مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی مشورہ جو ہوتا ہے ایک وقت میں جا کر حکومت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب حکومت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر ان کا حکمران جو بنتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث کریمہ ایک قانون ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر شخص کے لیے بھی ہے، اور ہم میں سے جو بھی چھوٹے سے چھوٹے اقتدار اور بڑے سے بڑے اقتدار میں حاصل کرتا ہے اقتدار اور قوت پکڑتا ہے، اس کو بھی یہ آیت یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ نگران بنا دیا گیا ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر بندے کو اس کی زیر نگرانی جو بھی ہوں گے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص نگران ہے، پہلے اپنے جسم کا نگران ہے، اپنے بدن کا نگران ہے، اپنے آپ کو تو جہنم میں سب سے پہلے اس نے بچانے کی فکر کرنی ہے، پھر وہ اگر اللہ رب العزت نے اسے گھر عطا کیا ہے اور اولاد عطا کی ہے
تو پھر وہ ان کا بھی نگران بن جائے گا۔ یہ خود بخود ایک نگرانی آ گئی۔ اب اسے اپنی اور اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر اللہ رب العزت نے اسے تھوڑی سی کسی بھی علاقے کا، کسی بھی جگہ کا، ایک مسجد کا، ایک مدرسے کا، ایک شہر کا، ایک چھوٹے سے محلے کا، ایک بڑی حکومت کا نگران بنا دیا ہے، تو وہ جتنی بڑی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، جواب دہی کا احساس اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنی بڑی حکومت ہوگی اور جتنی زیادہ طاقت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فرمایا والامام الاعظم الذی علی الناس راعٍ، وہ حکمران، بڑا حکمران جو سارے لوگوں کے اوپر نگران ہوتا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، سوچے کہ اس سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس کی عوام اور اس کے زیر ماتحت لوگوں کے بارے میں۔ یعنی حکومت لینا بڑا اچھا لگتا ہے، اور حکومت کے عہدے لینا بہت لطف انگیز ہوتا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ہر چیز مفت میں، ہر سفر مفت میں، ہمیشہ ہواؤں میں اڑنا اور ہمیشہ پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزارنا، آگے پیچھے ہزاروں لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو وہ حکم دیتا ہے پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، لوگوں کو جیلوں سے آزاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بندہ، اس کی صورتحال قیامت کے دن کیا ہوگی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کتنی بڑی ذمہ داری کا اس کو جواب دینا پڑے گا، یہ ہم سب خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں حکومت ملتی ہے، وہ سب سے پہلے لوگوں کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگو ان احسنت فاعینونی، دیکھو اگر میں تمہیں کسی اچھے کام کا حکم دوں اور میں اچھا کام کروں تو تم نے میری مدد کرنی ہے، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم نے مجھے درست کرنا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر آزادی کا احساس اور اظہار رائے کی آزادی، یہ دنیا میں مسلمانوں نے پیش کی۔ یہ انسانوں کی آزادی کا احساس جو تھا، یہ ایک سوچ کہ آپ کی رائے ہے اور آپ آزاد ہیں، آپ جب چاہیں بات کر سکتے ہیں، آپ حکمرانوں کو بھی اس کی غلطی پر ٹوک سکتے ہیں، یہ 1500 سال پہلے یہ صحابہ اکرام کی طرز حکومت سے دنیا نے جانا۔ ان سے پہلے دنیا میں کوئی حکومت کرنے والا، کوئی بھی بادشاہ کسی بھی مذہب کا، ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ان کے سامنے بات کرنے کا مطلب گردن کو اڑانا تھا۔ لیکن یہ صحابہ جیسے ہی حکومت لیتے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد پہلا اعلان یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم درست ہوں گے تو ہماری مدد کرنا، اگر ہم غلط ہوں گے تو آپ نے ہمیں درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے۔ وَأَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهُ، میری اطاعت کرنی ہے جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی حکومت ملتی ہے، وہ پہلا اعلان یہ کرتے ہیں کہ من رأى منکم فی اعوجاجا، لوگوں دیکھنا کہ میرے اندر اگر کوئی ٹیڑھ پن ہے، میں غلط کام کرتا ہوں، فلیقومہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھے سیدھا کر دو، تم مجھے سیدھا کر دو۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے محفل میں اور وہ کہتے ہیں کہ اے عمر، اگر تمہارے اندر ٹیڑھ پن ہوا اور اگر تم نے غلط حکم دیا تو ہم اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے۔ تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے لوگوں کا حاکم بنایا ہے جن کے اندر ایسی طاقت اور جرأت ابھی موجود ہے۔ وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کام کیا تو تمہیں ہم اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ یہ بات تو رہی جو کتابوں میں ہے، جس کو ہم سنتے ہیں اور بڑے خوشی سے سنتے ہیں کہ اچھا ایسے بھی حکمران دنیا سے گزرے ہیں۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں اس قسم کی بات کرنا بھی، اور حکمرانوں کے سامنے اس قسم کی بات کرنا، اور حکمرانوں کا اپنی عوام کے سامنے آ کر اپنے آپ کو پیش کرنے کا احساس کہ میرے اندر کوئی چیز برائی دیکھو تو تم پوچھنا، یہ ہے ہی نہیں ہے، پوچھنے کا سوچ بھی نہیں رہی۔ اور ان سے پوچھیں تو کیسے پوچھیں، کیونکہ وہ ہزاروں دربانوں اور ہزاروں پہروداروں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کے اندر آتے ہی نہیں، اور عوام کے اندر پیدا بھی نہیں ہوتے، اور عوام کے اندر حکومت بھی نہیں کرتے، وہ فضاؤں میں رہتے ہیں اور اوپر ہی پر بالا ہی بالا حکومت کرتے ہیں۔
لیکن ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقت کا کوئی حکمران کیوں نہ بن جائے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس نے سب سے بڑے حاکم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول الا تستعملنی، میں آپ کا صحابی ہوں اور نیک آدمی ہوں، آپ کسی کو بھی جب کہیں بناتے ہیں امیر، فلاں علاقے میں جائیں فلاں علاقے میں جائیں، آپ مجھے امیر نہیں بناتے، آپ مجھے کوئی عمارت کوئی عہدہ نہیں دیتے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر انک ضعیف، مجھے نظر آتا ہے کہ تم کمزور آدمی ہو، وانھا امانۃ، اور تم جو سمجھتے ہو نا کہ مجھے حکومت میں کوئی عہدہ ملنا چاہیے، یہ عہدہ نہیں ہے، یہ کرسی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے، انھا امانۃ، یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، وانھا یوم القیامۃ خزی و ندامۃ، اور جتنی بڑی امانت ہے قیامت کے دن اتنی ہی ذلت و رسوائی کا باعث بن جائے گی، اور اس وقت آدمی روئے گا کہ یہ اتنی بڑی امانت میں نہ لیتا تو اچھا تھا، کیونکہ امانت لینے کے بعد پھر مجھ سے مکمل امانت داری کا احساس یا امانت داری کی پاسداری مجھ سے نہیں ہو سکی، کہیں نہ کہیں تو نقصان پہنچتا ہے نا انسان سے، کہیں نہ کہیں تو پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی ہے، الا من اخذها بحقها، ہاں اگر کوئی لیتا ہے اور حق ادا کرتا ہے، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اور دنیا سے جاتے وقت کپڑے جھاڑ کر دکھاتا ہے دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے یہاں سے کوئی لوٹ مار نہیں کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو تب وہ قیامت کے دن شاید بچ جائے۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ گزشتہ بیان میں بھی یہی آیت کریمہ پڑھی گئی کہ جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کی واقعات اور جن کا نام بس ہم لیتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں، لیکن ظاہر ہے عادل حکمران کوئی دنیا میں گزرے ہیں تو ان میں ایک ان کا نام بہت سر فہرست ہے۔ وہ اپنے مصلے پر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، ان کی بیوی آتی ہیں، کہنے لگیں کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور رو رہے ہو، کیا بات؟ وہ کہنے لگے جب سے مجھے حکومت ملی ہے، ویحک یا فاطمہ قد ولیت، تمہیں پتہ نہیں مجھے اتنی بڑی حکومت اللہ نے عطا کر دی ہے، فتفکرت فی الفقیر، میں سوچ رہا تھا اپنی رعایا میں بڑے فقیر ہوں گے، میری رعایا میں بڑے بھوکے ہوں گے، میری رعایا میں بڑے بیمار ہوں گے، بے شمار یتیم بچے ہوں گے، بے شمار کمزور لوگ ہوں گے، پوری سرزمین پر کتنے لوگ ہوں گے جو میری طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا میرا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے گا وَمُحَمَّدٌ يُخَاصِمُنِي، اور یہ وہ جو لفظ ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جھگڑا کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ امت کے اندر کیا کیا تو نے؟ بس اسی بات پہ فتفکر تو میں سوچنے لگا، سوچتے سوچتے پھر میں رونے لگ گیا کہ میں کمزور ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ہر شخص کی ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ مطلب حکمران ہیں، حاکم ہیں، اور حکومت ملتے ہی عیاشی کا سوجنے کے بجائے رو رہے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو کیسے ادا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہر ہے اس دور میں کوئی موبائل فون یا ٹی وی کے ذریعے خبر تو ملتی نہیں تھی۔ ایک چرواہا جنگل میں اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کی بکریوں پر کسی بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ جب وہ چرواہا واپس آتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیسے لگتا ہے تمہیں؟ تمہارے پاس خبر آئی؟
کہنے لگا بس مجھے لگتا ہے، کیونکہ جب تک وہ ہمارے خلیفہ تھے کسی بھیڑیے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ میری بکریوں پر کبھی حملہ نہیں ہوتا تھا۔ آج میں نے جو دیکھا ہے منظر، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمارا عادل حکمران دنیا سے چلا گیا۔ یہ عوام کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے خود بخود کہ وہ اپنے حکمرانوں سے، عدل والے حکمرانوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارا عدل والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران شاید دنیا سے چلا گیا۔ تاریخ نگاروں نے ایک عجیب سا واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، کسی جگہ سے سفر میں، اور اس نے ایک باغ دیکھا اور باغ کے اندر آ گیا۔ باغ کے مالک کو کہا، جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہا کہ مجھے ایک انار کا رس پلائی۔ تو باغ کے مالک نے صرف ایک انار اتارا، اور ایک انار سے اتنا رس ہو گیا، بھر گیا کہ گلاس بھر گیا۔ جب بادشاہ نے پیا تو وہ میٹھا بھی بہت تھا، اور وہ حیران بھی ہوا کہ اتنی اس باغ کے اندر برکت ہے کہ ایک پھل سے اتنا رس بھی نکلا اور اتنا میٹھا بھی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میری رعیت میں، میری حکومت میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس ایسے ایسے باغ ہوں گے، تو میں تو ٹیکس میں ان سے بہت کم پیسے لیتا ہوں، تو میں ٹیکس بڑھا دوں گا۔ جب کل جاؤں گا اپنے دربار تو میں ٹیکس کو بڑھا دیتا ہوں کہ یہ تو بہت کماتے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ مجھے ایک اور گلاس پانی پلائیں۔ تو وہ باغ کے مالک نے ایک انار کو نچوڑا، دو انار نچوڑے، تین انار، وہ گلاس نہیں بھر رہا۔ آخر کار وہ جب ان کو پلایا تو وہ اس میں ذائقہ بھی نہیں ہے، وہ کھٹے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا بادشاہ کہ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے پلایا تو ایک ہی انار سے گلاس بھر گیا تھا، اور وہ بڑا مزے والا بھی تھا، اب تم کیا کر رہے ہو؟ تو باغ کا مالک کہنے لگا مجھے خود سمجھ نہیں آتی، بس مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا، شاید ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور، کیونکہ بادشاہ کی نیت جب بدلتی ہے نا تو ہمارے جو باغ ہے ان میں برکت بھی اڑ جاتی ہے، معاشرے میں برکت بھی اڑ جاتی ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ تو بادشاہ دلی میں شرمندہ ہوا اور ندامت ہوئی کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ کون ہے، میں ہی ہوں، اور میرے دل میں فطور آیا تھا کہ میں ان پہ قبضہ کروں، مزید ظلم کروں، مزید زیادتی کروں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو تاریخوں میں لکھا، بس اتنا سا اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حکمرانوں کی اصلاح سے معاشرے میں فائدہ بھی ہوتا ہے، اور حکمرانوں کی بدنیتی سے معاشرے میں تباہی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک شخص امام عادل بھی ہوگا، عدل کرنے والا حکمران، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، ان کو بھی اللہ رب العزت دنیا کے اندر کامیابی بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت اتنے بڑے اکرام اور عزت سے بھی نوازتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا ابھی میں نے نام لیا تو ان کی زندگی میں ایک اور بڑی بات مجھے یاد آئی کہ دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کیسے پھیلا، بے شمار ملکوں میں اسلام آیا، وہاں پر کوئی حکومتوں نے تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلایا، لیکن وہاں اسلام پھیلا۔ یہ سمرقند، بخارا، تاجکستان، ازبکستان، بے شمار علاقے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں صدیوں سے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں مسلمانوں کے بڑے فاتح قتیبہ بن مسلم تھے، بڑے جرنیل تھے، انہوں نے اپنے علاقوں میں ایران سے آگے حملہ کرتے کرتے سمرقند اور بخارا پر بھی قبضہ کیا اور وہاں پر حکومت قائم کر لی، کافی عرصہ وہاں حکومت ہو چکی ہے۔ وہاں کے لوگوں میں سے کچھ لوگ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جا کر دمشق میں بادشاہ کے پاس کہ تم مجھے ہمیں بتاؤ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ تم جہاں کہیں نئے علاقے پر حملہ کرتے ہو تو حملہ کرنے سے پہلے انہیں خبر دینی چاہیے، پھر انہیں بتانا چاہیے کہ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم مسلمان حملہ کریں گے، یا پھر اگر وہ ٹیکس دینے پر راضی ہو جائیں، جزیہ دینے پر، تو پھر جزیہ لے لیا جائے اور ان پر حملہ نہ کیا جائے، قبضہ نہ کیا جائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ تو کہا کہ تمہارے جنرل قتیبہ بن مسلم نے ہمیں بغیر بتائے، ہمیں اسلام کی دعوت دیے بغیر اپنی فوجوں سے ہمارے علاقے میں قبضہ کر لیا، وہ قابض بھی ہو چکے ہیں۔
اور کافی عرصہ ہو چکا ہے ان کو وہاں پر حکومت کرتے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ قاضی تمہارے ساتھ جائے گا, یہ جا کر وہاں پوچھے گا, اگر ایسے ہی حالات ہوئے تو قاضی فوراً فیصلہ کر دے گا. قتیبہ بن مسلم کے پاس سمرقند قاضی آتا ہے, ان لوگوں کے سامنے جو غیر مسلم ہیں وہاں کے, صدیوں سے غیر مسلم چلتے آ رہے ہیں. جنرل کو بلایا اور کہا کہ جب تم نے حملہ کیا تھا تو کیا یہاں کے لوگوں کو بتایا تھا, خبر دی تھی کہ ہم تم پر حملہ کرنے والے ہیں؟ تو جنرل نے کہا کہ نہیں. قتیبہ بن مسلم نے کہا نہیں. اسلام کی دعوت دی تھی؟ نہیں. تو کہا قاضی نے کہ شام تک سارے علاقے ان کو واپس کر دیے جائیں اور اپنی فوجوں کو لے کر سمرقند اور بخارا سے تم باہر نکل جاؤ, واپس چلے جاؤ. یہ منظر ایسا حیرت ناک تھا کہ جو دنیا کی نظروں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں, کہ ایک عام سے قاضی نے آرڈر دیا اور اتنا بڑا جنرل اپنی فوجوں کو لے کر سارا مال جو لوٹا واپس کر کے اس علاقوں کو چھوڑ کر چلا گیا. وہاں کے لوگ اسی بات کو لے کر اسلام قبول کرتے ہیں کہ جس دین میں ایسا عدل و انصاف ہے, جہاں کے حکمران اللہ کے اور اللہ کے رسول کی ایسی باتوں کو مانتے ہیں, وہ دین واقعی سچا ہوگا. آج تک 1500 سال سے وہاں پر اسلام ہے اور وہ صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. یعنی ایک عدل والا حکمران اگر آ جائے تو پھر معاشرے میں کتنے خوبصورت اثرات پیدا ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارۃ, تم حکومت لینے کے بڑی لالچ کرو گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا کہ تم لالچ کرو گے کہ مجھے حکومت مل جائے. آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةٌ, لیکن قیامت کے دن یہ تمہیں ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. پھر فرمایا نعمت المردیہ وبئست الفاطمہ, یہ بخاری کی حدیث ہے. کیا پیارے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا ایک مثال دی کہ دودھ پلانے والی ماں اچھی لگتی ہے, دودھ پلانے والی ماں اچھی لگتی ہے اور دودھ چھڑانے والی اچھی نہیں لگتی. مطلب کہ جب حکومت ملتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے, لیکن جب حکومت ہاتھ سے جاتی ہے تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے انسانوں کے ساتھ کہ جب حکومت ملتی ہے تو پھر وہ اپنا عیاشیوں میں سب کچھ بھول جاتے ہیں, لیکن جب حکومت ہاتھ سے چھٹتی ہے تو پھر انہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے, پھر انہیں عوام بھی یاد آ جاتی ہے, پھر انہیں رونا پیٹنا بھی یاد آ جاتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر حکومت ملتی ہے تو یہ جواب دہی کا احساس ہے, یہ امانت ہے, اور کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا باعث بھی بن جائے گی. ان شئتم, آپ نے فرمایا, مختصر میں ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا, کہ اگر تم چاہو تمہیں میں بتاؤں کہ حکومت کیا ہوتی ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول بتائیے. آپ نے فرمایا اولھا ملامت, حکومت میں شروع میں لعنت ملامت ملتی لوگوں کی اور کچھ بھی نہیں ملتا. وثانیھا ندامت, بعد میں شرمندگی ملتی ہے. وثالثھا عذاب یوم القیامت, اور قیامت کے دن عذاب ملتا ہے. اگر عیاشی والی حکومت کی اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو پھر یہ کچھ ملے گا. اور امام احمد بن حنبل کی دعا میں نے شروع میں بتائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایک دعا کا حق مل جائے تو پھر میں اپنے حکمران کی اصلاح کے لیے دعا کروں گا, اور میں کہوں گا کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, اے اللہ ایسے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہیں کرتے, جو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں فرماتے. آپ نے فرمایا ما من امیر عشرۃ, اگر 10 بندوں کا بھی امیر بن جاؤ گے, 10 بندوں کے بھی تم حاکم بن جاؤ گے, یاتی یوم القیامت مغلولا, تو قیامت کے دن تمہیں زنجیروں سے جکڑ کر لایا جائے گا. یفک العدل, اگر عدل و انصاف کرتے ہوگے تو تمہیں آزادی مل جائے گی, اگر عدل و انصاف نہیں کرتے ہوگے تو اسی زنجیروں میں ڈال کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش لائی گئی کہ یہ قریش کی ایک بڑی معزز خاندان کی عورت ہے اور چوری میں پکڑی گئی ہے, آپ انہیں معاف کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لوگوں کا دستور رہا تھا کہ پہلے لوگ یہی کرتے تھے کہ عدل و انصاف نہیں ہوتا تھا, کوئی طاقتور لوگ جرم کرتے تو انہیں معاف کر دیا جاتا تھا اور غریبوں کے اوپر سزائیں دی جاتی تھی. فرمایا اللہ کی قسم ہے, اگر اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا, وہ جو عورت تھی جس کے ہاتھ کاٹے گئے, آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ کبھی بھی تم عدل و انصاف کے بارے میں کوئی سفارش نہ لے کر آنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے حاکم بنائے اگر وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی برتتا ہے تو کل قیامت کو اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی برتتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں بتاؤں
کہ تمہارے بدترین حکمران کون ہوتے ہیں اور تمہارے اچھے حکمران کون ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حکمران وہ ہوتے ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، جن کے لیے تم دعائیں کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بدترین حکمران وہ ہوتے ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو اور وہ حکمران تمہارے ساتھ نفرت کرتے ہیں، تم ان کو لعنتیں بھیجتے ہو، وہ تمہیں لعنتیں بھیجتے ہیں، جو ہمارا معاشرہ اس وقت چلتا چلا آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ما من عبد استرعاہ اللہ رحیۃ، یہ کوئی بھی بندہ اپنے اوپر اس حدیث کو فٹ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی کسی جگہ کا نگران بناتا ہے فلم یحطھا بنصیحۃ، اور وہ نگران خیر خواہی سے کام نہیں کرتا، لم یجد رائحۃ الجنت، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، کتنی سخت ترین اور خوفناک بات کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین، کوئی بھی مسلمانوں کا والی بن جائے فیموت، اور وہ مر جائے اس عالم میں کہ وہ خیانت کرتا ہوگا ان مسلمانوں کے مال کے اندر، لوٹ مار کرتا ہوگا، بددیانتی سے کام لیتا ہوگا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ